السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، میری طرف سے، ہمارے پورے ادارے کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک، تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ عید مبارک، واقعتاً عید ایک خوشی کا دن ہے، اور کہا ہی اس کو جاتا ہے عید جو خوشی کا دن بار بار لوٹ کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ دو عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر اس لیے بھی بہت خوشی کا دن ہے کہ یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان خوشیوں میں ان مقاصد کو بھول جائیں جو اللہ کریم نے رمضان المبارک کے اندر ہماری ٹریننگ کے ذریعے سے، ہمارے ریفریشر کورس کے ذریعے سے ہمیں باور کرائے ہیں۔ ہم اس خوشی کے موقع پر انہی مقاصد کو آگے بڑھائیں اور خوشی کی حالت میں بھی اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے خالی نہ ہونے دیں۔ اگر ہم ان مقاصد کو یاد رکھیں تو پھر یہ خوشیاں حقیقی خوشیاں بن جائیں گی۔ عید کی خوشی بھی حقیقی خوشی ہوگی، اور ہماری بقیہ زندگی بھی خوشیوں بھری ہوگی، اور آخرت بھی اللہ کے فضل سے ایسی ہی خوشگوار اور خوشیوں بھری بن جائے گی۔ ناظرین کرام، ان مقاصد کو کنٹینیو رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بھی بتایا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا ہے اور اس خوشی کے دن کے فوراً بعد آپ پھر 6 روزے رکھیں۔ رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد 6 روزے رکھیں۔ یہ ایک ٹول ہے انہی مقاصد کو آگے جاری رکھنے کا۔ فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں بھی رکھ لیے، کانا کا صیام الدہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو گنتی میں بھی آپ پوری زندگی کے روزے اس طرح سے قرار دے سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے روزے 10 مہینے کے برابر ہوئے، کیونکہ ایک نیکی 10 گنی جاتی ہے، اور یہ 6 روزے 10 گنا نیکی کے اجر کے اعتبار سے 60 ہو گئے، اور یوں 12 مہینے کے روزے مکمل ہوئے۔ اور ہر سال اگر آپ یہ روزے رکھتے رہیں گے تو کانا کا صیام الدہر، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ لیکن اس کی دوسری جو معنویت ہے وہ یہ کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بن جاتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ گویا وہ روزے کی حالت میں ہے، اور روزے کی حالت میں نہ اس کی دعا رد کی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے کبھی محروم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کی ناراضگی کی طرف کبھی جا سکتا ہے۔ یہ گویا اس کو ایک الگ پریویلیج حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ رمضان کے مقاصد کو اپنی زندگی میں کنٹینیو کرنے کے لیے اس خوشی کے موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ باقی معاملات کی طرح یہ جو 6 روزے شوال کے ہیں یہ بھی ضرور رکھیں گے۔ اگر ان روزوں کو عید کے فوراً بعد اگلے ہی دن سے مسلسل رکھا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر یہ تسلسل سے نہ بھی رکھے جائیں، پورے مہینے میں رکھ لیے جائیں، تو بھی اس حدیث کا مصداق پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ من شوال کا مطلب پورے مہینے میں آپ کوئی 6 روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی کو ایسے بنا دے گا جیسے آپ نے ساری زندگی روزوں کی حالت میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔